ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا گیا۔ ناظرین، وائس آف جندال میں خوش آمدید۔ مسجد ذو النورین ٹھوک آوان داخلی گڑھی شریف میں ختم قرآن کے حوالے سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں مختلف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ نعت شریف پیش کیا ہے۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا غلام حیدر صاحب آف پٹ سلطانی کا تھا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ قاری جاوید صاحب نے تلاوت کلام پاک پیش کی۔ نعت خوان حضرات میں محمد ذیشان آف ٹوک آفس آباد، سردار صفدر خان ایڈوکیٹ، محمد اویس مہروی اور محمد زاہد مہروی شامل تھے۔ اس پر وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ بے زبان کو زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، اور جب بخشنے پہ آتا ہے، جب بخشنے پہ آتا ہے امت محمدی کو، تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے، تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے، اور میں بے مثال بشر تجھ پہ نثار کروں، میں بے مثال بشر تجھ پہ نثار کروں، آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، اور خوف معاشر کا اور نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، خوف معاشر کا اور نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہو
کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سیر سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سیر سجائے بیٹھے ہیں اور جو آستان سے دلوں لگائے بیٹھے ہیں کل کیا سبحان اللہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے زمانے بچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے زمانے بچھائے بیٹھے ہیں اور نصیب ہمیں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں سبحان اللہ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں آخری والی ساری خدمت سچو دمی رات دیا چمک چڑھ دیا چودھویں رات دیا کٹ دیوی چنا کٹ کٹ کے نت چڑھدا ہن تے وچ داغ صفائی نہیں بے داغ ہے میرا چند عربی او دے وچ خامی کوئی نہیں اے محبوب میرے دی مثل رب نے او کوئی دنیا تے شکل بنائی نہیں اب ہوتی قسمت یارو بھلی ہوے جدھر آکھا مولا علی ہوے
कमी हमें सरकार दा दिल पर नबी दिलदार दा सोने खुदा दे यार दा कमी हमें कमी हमें कमी हमें कमी हमें कमी हमें सरकार दा दिल पर नबी दिलदार दा सोने खुदा दे यार दा बेड़े जुड़बे तार दा दारू है जो बीमार दा दारू है जो बीमार दा सरकार दी एनात है सरकार दी क्या बात है कमी हमें कमी हमें कमी हमें कमी हमें कमी हमें सरकार दा दिल पर नबी दिलदार दा सोने खुदा दे यार दा बेड़े जुड़बे तार दा दारू है जो बीमार दा सरकार दी एनात है सरकार दी क्या बात है खुली हवा सोने दिलई सिर्फ तो सना सोने दिलई खुली हवा सोने दिलई सिर्फ तो सना सोने दिलई आओ वदना सोने दिलई कानू बला सोने दिलई जन्नत बड़ी सरकार लई दोज़ख बड़ी गद्दार लई गद्दार जेड़ा यार है ना काम दे ना कार है एवें ही टकरा मार है आजा नबी दे बल तू मन ले मेरी ए गल तू छड़ दे सफे बेरंगियां के हाल की तई संगियां इना नशइयां भंगियां हुसैनी हो के यजीदी का मन ध्यान देवे तमर दीवाले हुसैनी हो के यजीदी का मन ध्यान देवे तमर दीवाले तू हर जवारी ते हर नशे नू अमान देवे तमर दीवाले नशा यजीदी करें दे वतन नशा तो हुसैनी कर नहीं सकते यजीदी जिंदा भी मोया मर के हुसैनी मर के भी मर नहीं सकते कदी उठदी सी कदे बहंदी सी ओ टिकदी ठहंदी रहंदी सी कदी उठदी सी कदे बहंदी सी ओ टिकदी ठहंदी रहंदी सी उन कोई न कोल बिठांदा सी उन कोई न रात लादा सी ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी जिदी डाची सब तो माड़ी सी उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी आखिर विच मक्के आई सी पिछे आके ओ पछताई सी हर बुआ उस खड़काया सी उन खैर किसे ना पाया सी हर धरती बड़ी सवार दे बूए बह गई है सरकार दे बूए बह गई है आखिर वो बुआ वलिया है जितो खाली कोई ना वलिया है रहमत दा झूला जलिया है सरकार दा बूआ खुलिया है एक लौंडी बाहर आई है दाई वल जाती पाई है उन बाहों नप उठाया है त्यो तो सीने नाल लगाया है तो कहंदी है आ आ आ तैनू नाल ले जावां मैं एक नूरी मुख विखावां मैं साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जद चन भी कलमा नारे तकबीर ते जड़ी नाल हलीमा दाई है जद नजर सोने वल पाई है दिल फड़ के अपना बह गई है सरकार नू तकदे रह गई है अज जा गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा भाई लोरी आप सुना दी है वो तो सदके बारी जांदी है बनु साथियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब कुछ तू बाहर आंदी नहीं तू सानू शक्ल विखांदी नहीं कि तू खांदी है कि तू पींदी है बोली हलीमा दाइयां नु खैरियत पुछण आइयां नु कि ना मैं बाहर आंदियां ना तानू शक्ल विखांदियां ना खांदियां ना पींदियां जाती मैं किसे भी पासे नहीं बस मेरे विच घुम लैंदियां जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार तो मुझ चुम लैंदियां सरकार
امیر افضل صاحب وہ بھی ٹیچر ہیں, اور بھی کئی بیٹھے ہوں گے. سکول کے اندر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں الف سے لے کر یہ تک. سبحان اللہ کہتے ہیں. آج ہم نے ذکر کرنا ہے الف سے لے کر یہ تک, اور اپنے آقا کی نعت پڑھنی ہے. شاعر لکھتا ہے کہ گر الف سے لو انسان نبی, گر الف سے لو انسان نبی, بے سے کامل برہان نبی, تیسے تطہیری کشان نبی, سے سگلین کشان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, اور جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی, ہاسے حق کی تصویر نبی, خاصے ختم القرآن نبی, اور خالق کا شاکار نبی, شہزادہ حسن و جمال نبی, راسے رہبر ہر حال نبی, واحد کی قسم واجد بھی نبی, اور زے سے ہے زاہد بھی نبی, بے بدل نبی, باقی بھی نبی, میرے سینے سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, اور شین سے ہے شافی بھی نبی, ہے سواد سے صادق ذکر نبی, اور ذوات سے ضامن ذکر نبی, دعا سے طرفین میں نور نبی, ذو سے پر نور ظہور نبی, ہے رتبہ خدا کے بعد نبی, اور عین سے عین الحق بھی نبی, اور غین سے پاک غنی بھی نبی, فا سے فضل ربی بھی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, میرا کاف سے کعبہ نبی نبی, اور لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لو لاٹ کی پاک فضا ہے نبی, اور میم سے محمد پاک نبی, نون سے نور القرآن نبی, واؤ سے چہرہ وقت ہوا, یہ سے عبداللہ مصطفیٰ, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, صدیق نبی کے قدموں میں, فاروق نبی کے قدموں میں, عثمان نبی کے قدموں میں, حیدر بھی نبی کے قدموں میں, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سبتین نبی کے قدموں میں, سقلین نبی کے قدموں میں, حسنین نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, تقدیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, عزت بھی نبی کے قدموں میں, عظمت بھی نبی کے قدموں میں, رفعت بھی نبی کے قدموں میں, شوکت بھی نبی کے قدموں میں, ہے در روح حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, ڈالی کی لچک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, امید نبی, تائید نبی, ہر مست ملنگ کی عید نبی, حامد حماد حمید نبی, مہتاب نبی, خورشید نبی, تاروں میں نبی, پیاروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہر مومن کے ناروں میں نبی, نوری بھی نبی, انور بھی نبی, حاضر بھی نبی, ناظر بھی نبی, حسنین کا بابا نبی نبی, حسنین کا بابا نبی نبی, کعبے کا کعبہ نبی نبی, اے ابر کرم بھی نبی نبی, ارسد کا برم بھی نبی نبی, رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادر کے برسات نبی, نبیوں کی جماعت میں نبی نبی, ہجرت کی رات میں نبی نبی, صلوات سلام میں نبی نبی, بھٹکو تو سہارا نبی نبی, بھٹکو تو سہارا نبی نبی, ڈوبو تو کنارہ نبی نبی, نبیوں نے پکارا نبی نبی, میری آنکھ کا تارا نبی نبی, ہم سب کا رہبر نبی نبی, ہم سب کا لیڈر نبی نبی, تو دین کے باہر جو کر لے, تیرے دین کے اندر نبی سیدی مرشدی, تو دین کے باہر جو کر لے, تیرے دین کے اندر نبی نبی, بلکہ آخری بات, تو قبر کے باہر جو کر لے, تیری قبر کے اندر نبی نبی. دعوت خطاب دینے لگا ہوں ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت, میری مراد خطیب اہل سنت, فخر اہل سنت, حضرت علامہ حافظ غلام حیدر صاحب, جن کا تعلق پنڈ سلطانی سے ہے, تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور. جب بھی ختم قرآن ہوتا ہے 4000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے نازل کرتا ہے کہ جاؤ اس مجلس میں, جب دعا ہو تو تم بھی ان کی اس دعا پر آمین کہہ سکتے. ساتھیوں, ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, بڑی بھول ہوئی, زندگی گنوا دی, 60 سال زندگی کے ہو گئے, نمازیں پڑھتے پڑھتے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے, ایک دن بھی رب کی آواز نہیں آئی کہ میرے بندے تو اتنے سالوں سے میرے در پر آ رہا. قرآن پڑھتے پڑھتے زمانہ ہو گیا, ایک دن بھی دل میں حرکت پیدا نہیں ہوئی, آنکھ پر نم نہیں ہوئی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گلی سے گزر رہے ہیں, اندر ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے, اور جہاں جب پہنچتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ. یہ مقام, یہ منظر کون سا ہے؟ یہ وہ منظر ہے کہ آج تو میں بھی خوشبو لگا کے آ گیا آپ کے سامنے, آپ بھی آ گئے. کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا کہ یہ کون سا گناہ کر کے آ رہا,
کسی کے چہرے پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ جا کے کونسر گناہ کرے گا، لیکن جب میدان حشر ہوگا، آج رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اپنے محبوب کی امت سے، تاجدار ختم نبوت کے صدقے ہزار عیب ہونے کے باوجود سابقہ امتوں کی طرح ہمارے ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے اور پردے ڈالنے کی تلقین فرماتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج میزان عدل ہے، آج کھوٹے اور کھرے کا فیصلہ ہوگا، آج مجرموں کو ظاہر کر دینا ہے۔ جناب قبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، وہ ہستی ہے کہ جن کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قربت ہے۔ حضور نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزر رہا ہوتا ہے، شیطان آگے سے آ رہا ہو وہ بھی راستہ بدل دے۔ ایک دفعہ مدینے میں زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا اپنے کمر کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے، کوڑا کھولا، پٹک کے زمین پہ مارا کہ تیرے اوپر عمر ہے اور پھر تو ہلتی ہے۔ آج تک مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلہ وہ عمر۔ پہلے میں اپنے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ گلی سے گزرتے ہوئے اللہ کی خشیت و خوف میں حشر کے اس دن کو یاد کر کے چیخ ہمارے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگ آئے، ہاتھ پاؤں ملے، اٹھا کے گھر لے گئے، 7 دن تک حالت بخار میں رہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم پورا قرآن سن لیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ہماری جو توجہات کا قبلہ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف نہ جائے تو کیا رمضان میں قرآن سنا؟ اس لیے کہ ہم ہزار گناہ لے کر آتے ہیں، آئے اس لیے تھے کہ گناہوں کی گٹھڑی مسجد میں صبح ربیع العظیم پر گرا کر جاتے اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کو منا کے ندامت کے آنسو بہا کے یہاں سے جاتے، پھر ہم جب جاتے تو پھر آنے کے لیے کشاں کشاں آتے، سستی کے ساتھ نہیں آتے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو حاصل نہیں، یہ امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ وہ برکتیں تو آج بھی ہیں کہ مسجد پورے۔ یہ خدا داد بھائی خدا داد صاحب یہ ایک گلہ کر رہے تھے کہ لوگ مجلسوں میں آتے نہیں، محافل میں آتے نہیں، ذوق کم ہو گیا۔ ذوق تو کم ہو گیا، جتنا زمانہ نبی مہربان سے دور جائے گا ایمان بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد ایمانی گراوٹ کا زمانہ ہے۔ حضرات کی وقت ان کا گلہ آپ کی جگہ، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 ناتخوان صحابہ کرام، ایک جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی جن کے لیے خود رسول اللہ منبر بچھایا کرتے، چادر بچھایا کرتے، اور فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا حسان آج کھڑے ہو جاؤ اور آج نہ پڑھو۔ اور شاعر سے ابھی رسول سارا کلام اپنا پڑھتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا شَاءَ۔ قیامت تک کوئی اس کا توڑ نہیں پیش کر سکے گا، اس جیسا کلام نہیں پڑھ سکے۔ دوسرے سے آبی رسول جناب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ، قصیدہ بانت سعاد، شاعری کی انتہا، عربی وزن پر آج تک اس کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ نہیں لکھ سکتا۔ تیسرے سے آبی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور حضرات ذی وقار مجھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے۔ بیٹا آپ ذرا خاموشی سے بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سے آبی رسول، یہ 3 زمانے نبوت کے نعت صحابہ رسول، اور حضور کے زمانے میں نعت خوان نہیں ہوتے تھے، خود نعت پڑھنے والے، ان کا اپنا کلام۔ ان 3 کے علاوہ 1,24,000 کم و بیش ہر صحابی رسول اس نے حدیث تو روایت کی، اس نے کالا کالا رسول اللہ تو روایت کی، ایک ایک صحابی لاکھوں حدیث کا عالم تو تھا، لیکن نعت گو شاعر نعت خوان صحابہ صرف 3 تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول،
ایک موقع تھا میدان جنگ کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یا ابن رواحہ، اے عبداللہ ابن رواحہ، ہاربر ایریا میں جاؤ، اتنے فوجی لو اور فلاں مار کے بھی ان کو لے جاؤ. ایک جنگی مہم دی، ایک چھوٹا سا لشکر لے کر تم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. اب پوری پلاننگ، پورا طریقہ، پورا راستہ بتا دی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ بظاہر رخصت ہو بھی گئے، ہاربر ایریا میں گئے جہاں وہ ڈپلائی ہوتی ہے افواج، جہاں کیمپ ہوتا ہے. وہاں سے آپ نے اصحاب رسول کو لیا، ان کے گھوڑے، ان کی کمانیں، ان کے تیر، تلواریں، نیزے انہیں دی. انہیں ساری وہ راستے کی پلاننگ بتائی اور کہ تم نے فلاں جگہ فلاں مقام پر پہنچنا ہے. خود حضرت عبداللہ ابن رواحہ دل کے اندر سوچا شاید یہ میرا آخری جہاد ہو، شاید میں پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکتا، شاید میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر صحبت میں نہ آ سکتا. جمعے کا دن ہے، حضور جمعے کی نماز کے بعد دست بوسی کا موقع دیتے ہیں. زندگی کا آخری لمحہ ہے، میں حضور کے مبارک ہاتھوں کو آخری مرتبہ چوم کیوں نہ لوں. اور آپ کو اپنے گھوڑے پر، اپنی رفتار پر یہ اعتماد تھا کہ ان کو جو میں نے راستہ دیا، مجھے شارٹ راستے معلوم ہے، میں فلاں جگہ پر جمعے کے بعد بھی نکلا تو ان کو پالوں گا. اب جب وہ چلے گئے اور جمعے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی دستبوسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا نمبر آیا، باری آئی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دست مبارکہ بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ، میں نے تو تجھے کہا تھا ہاربر ایریا میں جاؤ، فوجیوں کو لو اور سپاہیوں کو اس مشن پر لے کر ان کے ساتھ نکل جاؤ، اور تم ابھی تک یہی ہو. جلال میں آ گئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا حکم ہو اور ہو صحابی رسول اور حکم عدولی کر جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کا نبی اگر کسی صحابی کو آواز دیں، وہ حالت نماز میں ہو، چاہے فرض پڑھ رہے ہو، اللہ رسول کا حکم ہے نماز توڑ دیں، اللہ کے نبی کی بات کو مانے، پورا کرے اور پھر نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے توڑ لیں. نماز ٹوٹے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے اور یہ بھی اللہ کے محبوب کی اطاعت ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی میرا محبوب بولتا ہے وہ میرا محبوب نہیں، میں خود خدا بولتا ہوں. حضرات جی وقت ایک خاص نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے اس حکم کو بظاہر مانا نہیں. نبی مہربان نے پوچھا، جناب عبداللہ ابن رواحہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جب مجھے حکم دیا میرے دل میں آیا جمعے کا دن ہے، آپ دستبوسی کا شرف دیتے، مجھے راستوں کا پتہ ہے، میرا گھوڑا تیز ہے، میں ان کو پالوں گا. وہ روانہ ہو گئے، وہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو ایک درس، ایک سبق دیا. ایک طرف ذوق ہے، ایک طرف سرور ہے، ایک طرف تمہاری محبت ہے، ایک طرف تمہاری چاہتے ہیں، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. حضرات جی وقت تلاوت، نعت شریف اور پھر اللہ رسول کی بات. 11:15 بجے پروگرام ختم، 4 گھنٹے نیند کر کے صبح آسانی کے ساتھ اٹھ کے بندہ فجر کی نماز، لیٹ پروگرام ہو جائے، فجر کی نماز رہ جائے، وہ سارے پروگرام کرانے والے مجرم، وہ سارے گناہگار ہو. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز روز ان کو درس بھی نہ دو کہ یہ اکتا نہ جائے. ہم نے اکتا دیا اپنی قوم. کل بھی پروگرام تھا، 11:15 بجے ہمارا پروگرام الحمدللہ پورا مکمل ہو کے ختم ہو گیا. خدا داد بھائی، جب ہمارے پروگراموں میں یہ جو آج سارا سال عیاشیوں میں، موبائلوں پر نہ جانے کیا کچھ دیکھنے والے، اور ہم جو نہ کھانا، نہ پینا، نہ نظر، نہ خیال، کوئی چیز پاک نہیں ہے. تو پھر جب مسجد میں آتے ہیں تو حضور نے فرمایا مومن تو مسجد میں اس طرح ہے جس طرح
मछली पानी के अंदर, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह है जिस तरह मछली को पानी से निकाल दिया। यहाँ आज हमारी हालत ये बन गई है, हमारी कोशिश होती है कब मस्जिद से निकले, और जो कुछ ज़ौक़ वाले, मोहब्बत वाले, कुछ सुनने सुनाने वाले आ जाते हैं, हम उनको 3-3 4-4 घंटे इतना बिठाते हैं, वो कहते हैं अगले साल तो फिर मैं देखूंगा कि किस तरह प्रोग्राम के अंदर आया जाता है। प्रोग्रामों को मुख्तसर करें, उनको जामे बनाएं, रसूलुल्लाह की अहादीस इस कौम इस नस्ल को सुनाएं, इनकी फिक्रों को झंझोड़ें। ये हमारी नस्ल है। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे गाँव इस इलाका के अंदर है, उन पर किसी चीज़ को उनके दिल पर ज़र्ब लगाकर उनको मोड़ किस तरह करना है, ये या बाप जो अपनी औलाद के लिए ये दर्द रखता है कि मेरी औलाद अल्लाह की वली बने, नेक बने, नमाजी बने, तहज्जुद गुजार बने, इबादत गुजार बने, तो वो किस तरह ये मैं उनके सीनों में उड़ेलता है, उसी को खबर होती है। या वो उस्ताद जानता है कि शागिर्द तो सैकड़ों होते हैं, लेकिन उनमें महबूब खुदा का गुलाम कैसे बनता है, अल्लाह वालों की सोबत से हकीकी फैज़याब होने वाला कैसे बनता है, ये बड़ी कठिन राह है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी राह में एक से बढ़कर एक तकलीफ उठाना पड़ी, एक से बढ़कर एक मुसीबत उठाना पड़ी। पूरे मक्का की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मसाइब व आलाम से पुर नहीं है। जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, वो आज हमारी जो मोहब्बतों के ज़ौक़ बन गए कि ज़ौक़ तो हमारा सलामत रहता है, लेकिन 5 नमाजें हमसे पूरी नहीं होती, सुबह को तिलावत हमसे नहीं होती, सारे साल में कुरान की कोई तफसीर हमारी निगाहों से नहीं गुजरती, माँ बाप का अदब व इकराम में उसका लिहाज नहीं होता। हमें अपनी महल्ले की मस्जिद जो वीरान रहती है सारा साल उसे आबाद करने की कभी वो दिल के दर्द के साथ ज़रूरत महसूस नहीं होती। हज़रात अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत में आगे बढ़ बढ़ कर कदम लेकर जाना ये हमें नसीब नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। मैं नमाज़ें भी पढ़े जा रहा हूँ, बेहयाई भी करे जा रहा हूँ, मैं नमाज भी पढ़े जा रहा हूँ, बुरे अमल भी करे जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या नमाज है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि ये सारे नमाजी जो नमाजें पढ़ने के लिए आते, तुम क्या समझते हो कि ये, अब याद रख लें, क्या हम एतराज़ कर सकते हैं हुज़ूर के सहाबा पर, ताबईन पर, तबा ताबईन पर, उनकी नमाजें कहाँ हमारी नमाजें। जिन याराने पैगंबर ने, असहाबे पैगंबर ने ईमान व इस्लाम की हालत में एक निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पर डाली, वो ईमान व इस्लाम की हालत में सहाबी बन गए। अब लाख तबा ताबई मिल जाए, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। और जिसने रसूलुल्लाह पर नजर डालने वाले को नजर डाली, ईमान व इस्लाम की हालत में वो ताबई बन गया। अब 1000 तबा ताबई मिल जाए, वो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते। 1000 वली गौस को तब अब्दाल मिल जाए, तबा ताबई के बराबर नहीं हो सकते। हज़रात ज़ीवकार वो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि बहुत सारे नमाजी नमाज़ों पढ़ने के लिए मस्जिदों में इस तरह आते हैं जैसे मुर्गे दाना उनका चुगने के लिए आते हैं और चुग कर चले जाते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि कई नमाजियों की नमाजें ऐसी हैं कि गलीज लियाफों में लपेट कर जब वो जा रहे होते हैं उनके मुंह पर मार दी जाती है। क्या कभी हमने ये कोशिश की देखने की कि मैंने जो आज नमाज पढ़ी, क्या मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई? उसकी कबूलियत का सर्टिफिकेट हमारे पास क्या है कि क्या सजदे में मेरे आंसू निकले, क्या मेरी तवज्जो रब की तरफ गई, क्या मेरे अंदर का गुस्ल हुआ? और अगर ये नहीं हुआ तो फिर बस रकातें पड़ी, फिर बस टकरे मारी। साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क्या भी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया, उम्र तुम्हारी 40, 50, 60, 70 साल हो गई, अंतहशा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, जिस तरह तुम सर अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, तुम्हारा दिल भी अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है। हमारे दिल नहीं झुके अल्लाह की बारगाह में, हमारा सर झुकता है। अल्लाह के ज़िबता ये दर्द की बातें हैं जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर जनाब अबू हुरैरा सुना रहे अपने बाद में आने वालों। सुना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा 3 नाखान सहाबा किराम, वो भी शायर सहाबा, अपना कलाम पढ़ने वाले, और उस नाखान सहाबी रसूल जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त सरजनश करते हुए फरमाया,
اے عبداللہ بن رواحہ میرا حکم تھا کہ ان کو لو اور اس مقام پر چلے جاؤ، اور تم کہہ رہے ہو وہ روانہ ہو گئے، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے رک گیا۔ سنو اے عبداللہ بن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکتا، اے عبداللہ بن رواحہ اب تم روئے زمین پہ ساری دولت اگر راہ خدا میں دے دو تو تم ان کو کہ جنہوں نے میرے حکم کو ماننے میں تم سے پہل کی ان کے مقام تک نہیں پہنچ، کہ وہ جنہوں نے میرے حکم کی تابعداری میں وہ چلے گئے تو رہ گئے، تو ان کا قائد ہے، لیڈر ہے، سپہ سالار ہے۔ اب تو سارا جہان بھی اکٹھا کر کے رائے خدا میں دے دے نا، اب تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت کا کیا مقام ہے حضرات عزیز۔ ہم جھومتے رہے، سر دھنتے رہے، صبح کو نماز کے لیے الٹے پڑے ہوئے ہو تو پھر لعنت ہے ہمارے اوپر حضرات عزیز۔ سارا رمضان المبارک مسجدوں کے اندر آئے بھی اور نیند کی حالت میں یا کھجلیاں کرتے ہوئے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وضو فرما کے مسجد کی طرف جب آنے لگتے نا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ ایک روز کسی نے سوال کر دیا، یا حضرت جی آپ وضو فرماتے ہیں اور جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کس جبار کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ حضرات جی بتا کیا کبھی ہماری بھی یہ کیفیت بنی، بڑا گناہگار ہوں میں خود، لیکن جب کبھی مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں تو دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کوئی نماز تو ایسی ہو جس میں جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا ہو جائے۔ تصور جب اللہ کی جباریت اور قہاریت کی طرف جاتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بظاہر تمہیں درد ہو اور کہے کہ تمہیں کینسر ہو گیا، تو پھر لمبی تسبیح بن جائے، پھر سجدے لمبے ہو جائے، اس لیے کہ موت نظر آ رہی، آج نہیں کل فورتھ سٹیج پر ہے اور بڑے بڑوں کو ہم نے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اسے مال، دولت، اولاد، زمین، جائیداد، منصب سب کچھ دیتے تو یہ کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ، ہم سے منہ موڑ لیتا، مسجد سے پرے سے ہو کر گزر، ہمارے ذکر کی مجالس و محافل سے دور ہو کر گزر، منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَائٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ بھینس مر گئی تو اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا مر گیا ہاڑے مار مار کر رو رہے۔ حضرات جی بکار یہاں اب سانپ داخل ہو جائے، بھیڑیا داخل ہو جائے، بچھو چلا آئے، کھلبلی مچ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر ڈنگ ہے، زہر ہے۔ اگر اس موت سے مر گئے تو حکمی شہید ہوں گے، لیکن جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے نئے نئے باب رقم کرتے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے، ایک اللہ کے پیارے، ایک اللہ کے درویش اور نیک بندے، اس نے دنیا چھوڑ دی، ویرانوں میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، بچ نہیں سکتا تھا، رہ نہیں سکتا تھا، حرص و ہوا اور خواہشات کے غلبے ایک جھگی بنا لی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ بادشاہ شکار پر نکلا، ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے، وہ بیٹی ہرن کے پیچھے بھاگی، دوڑی، راستہ بھول گئی، ان کا راستہ اور ہو گیا، اس کا راستہ اور ہو گیا، شام پڑ گئی، پریشان ہے، دور ایک دیا ٹمٹماتا ہوا نظر آیا، اس کے پاس چلی گئی، قریب جا کے دیکھتی ہے چھوٹی سی جھگی ہے جس میں بمشکل سے ایک آدمی لیٹ سکتا ہے، وہاں ایک اللہ کا پیارا ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف، وہ آواز دیتی ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت ہے، شاہی لباس میں، دل میں سوچتا ہے جسے بھاگ کے آیا تھا وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ کہتی ہے تم میرے بھائی ہو، میں بچھڑ گئی ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ اب سردی بھی تھی، اس نے اس کو اپنے اس جھگی کے اندر جگہ دے دی، ایک طرف وہ لیٹ گئی رات کو، ایک طرف وہ لیٹ گیا، درمیان میں اس نے دیا رکھ دیا۔ اب جب شیطان ہوس
اسے ابھارا دیتی، وہ اپنی ایک انگلی اس دیے پر رکھ دیتی، جب وہ جلنے لگ جاتے اسے کہتا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ سخت ہو، پھر لیٹ جاتے، کچھ دیر کے بعد حیوانی خواہشات پھر وہ بدلے، دوسری انگلی رکھ دیتے، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، سپیدی سحر میں ادار ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے اور اپنی عبادت کے تہجد میں نماز میں اس طرف لگ جاتا ہے، جب روشنی پڑتی ہے وہ اس کی سواری کے ساتھ اس کا راستہ بتاتے ہوئے سفر طے کرتا اس کے بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کو ایک طرف لے جایا جاتا ہے، اب جو وزیر مشیر وہ سارے کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے، نہ جانے کیا کیا، تہمتوں کے دروازے بند کرنے سے پھانسی پر لٹکا، بادشاہ نے اسے پھانسی پر لٹکانے کا آرڈر دے دیا، جب بیٹی کو پتہ چلا بیٹی نے کہا بابا مجھ سے پوچھ تو لیتے، یہ تو ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ خشیت الہی ہوتی کیا ہے، رب کی ذات ہے کہ ہم نے اللہ کو غیب سمجھ لیا کہ نہ جانے کہاں ہے اللہ تو ہماری شہادت کی بھی قریب، ہاں ہمارے اندر حیا ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رب کہاں ہے، اور جب ہم بے حیا ہو کے مسجد میں آئیں گے حالت نماز میں بھی حالت نماز میں نہیں ہوں، ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جنات نے آپ کے ہمیں روکنا، فرشتوں نے اتر کر ہمیں روکنا نہیں، یہی تو امتحان ہے انسان، بندم درا درکار اس کا بند کر دے وقف دام درما، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی کا بھمر نہیں ہے گناہوں کا بھمر ہے، اس کے درمیان میں اللہ نے لا کے بندے کو کھڑا کر دیا اور کہا ہے کہ اب تیرا دامن اس کے ساتھ الجھنے نہ پائے، پانی جہاں گولائی مارتا ہے وہاں اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو اس پانی سے بچنے کی بھی صورت ہے، لیکن اب یہاں اس دنیا میں اس سے بچ کے جانا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، پھر ہدایت قرآن نے دینی ہے، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اور جو تقوی اختیار نہیں کریں گے انہیں ہدایت نہیں ملے گی، جتنا جتنا تقوی اختیار کرو گے اتنی اتنی قرآن تمہیں ہدایت دیتا چلے جائے گا۔ آج کیوں قرآن ہمارا طاقوں میں پڑا رہا، جو پڑھتے رہے ان کو زندگیوں کو بدلا دے، کیوں؟ غلیظ دبیز تہیں گناہوں کی اس دل پر چڑھی ہوئی ہے، اور ان کو اتارنے کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ جب بھی سجدے میں جاؤ تمہارے گناہ تمہارے سامنے آ جائے، حشر کا میدان تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہاں سے بخشش و مغفرت لے کر یہ اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان اور ایک یہ ہڈیوں کا بنا ہوا مکان، جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، یہ اگر بندے خدا ہو امتی مصطفیٰ ہو پھر وہ یہ تصور کرے گا کہ یہ اینٹ گارے کا بنا ہوا یہ مکان نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے، قیامت کے دن جو افساباد رنگلی دائیں بائیں سب زلزالہ میں قسم ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر اللہ ان کو اٹھا لے گا، یہ وہ مقام ہے، اور جہاں جب ہم سجدہ دیتے حدیث شریف میں آیا ہے یہ زمین کا ٹکڑا جو اس پر سجدہ دیتا ہے اور اس طرح دیتا ہے جس طرح دینے کا حق ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن وہ ایک سجدہ کعبہ ملے گا ہمیں، شب قدر کو تلاش کرنے والے اعتکاف کر کے کر رہے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان، اور اگر تجھے قدر نہیں تو شب قدر بھی تیرے لیے قدر والی رات نہیں۔ حضرات ذی وقار وہ لڑکی کہتی ہے اس کی انگلیوں کو دیکھو، اس کی انگلیاں، اس نے رات پہلے پیر سے اپنے اس دیے میں جو میرے اور اس کے درمیان تھا انگلیوں کو جلایا، اور یہ جلاتے جلاتے اپنی پانچوں انگلیوں کو جلاتا رہا، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی خوف اور خشیت میں پھر اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا پہلی دفعہ جب یہ حسین و جمیل شہزادی میرے پاس لیٹی میرے اندر بھی جوان ہوں، ہوس نے ابھارا دیا، میں نے اپنی اندر کی آگ کو اس دنیا کی آگ سے ٹھنڈا کیا، اور اپنے آپ کو کہا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ دیکھتی ہوئی ہوگی۔ حضرات ذی وقار یہ وہ ہمارے لیے ٹول ہیں، بریکے ہیں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس رنگ اور اس انداز میں اللہ تعالی ہمیں اس گھر میں آ کر سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رنگ میں اللہ تعالی ہمیں
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی مہربان حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک عمل کے گواہ ہیں۔ کل حضور نے گواہی دینی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہم اللہ کا کرتے ہیں صرف اسی کی گواہی دیں گے؟ ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں، ہمارے تمام کام، جب اللہ کے نبی ہمارے اوپر گواہ بن گئے ہماری بدعمالیوں پر، تو پھر کیا ہو؟ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کھوٹ کیا وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ تاجر ہے، دکاندار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، حافظ ہے، جو بھی عہدہ یا منصب رکھنے والا ہے، کھوٹ کرے گا اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض، اپنے معاملات میں، تو پھر حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اسے اپنا امت ہی نہیں مانوں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا دکھایا؟ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ یمن سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں ایک آدمی، اس کو حسرت تھی کہ میں جا کر مدینہ منورہ سے اونٹ خرید کر لاؤں گا، تو اسے ایک یمن کے آدمی نے مشورہ دیا کہ تم جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ لینا، اور اگر ان سے اونٹ تم نے خریدا تو اس اونٹ کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ عرب کے اونٹ مشہور ہیں، آج بھی ہمارے ملک کی رولز رائس کار کے برابر وہاں کے جو سفید یا سیاہ اونٹ ہے وہ ملتے، تو اس اونٹ میں کوئی کمی کجی نہیں آئے۔ اب وہ یمن سے آیا، مدینہ منورہ پہنچا، اتفاق سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام صحابی کو وہاں پر کھڑا کر کے، اپنے صحابی کو کھڑا کر کے خود کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب وہ آدمی پہنچا، اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مقام تھا وہاں تلاش کیا، وہاں گیا جہاں تجارتی منڈی لگا کرتے تھے۔ اتفاق سے حضور نہیں تھے، اب جو وہ صحابی رسول حضور بتا گئے تھے کہ یہ اس طرح کے اونٹ ہیں، یہ اس طرح کے اونٹ ہیں، اور یہ جو اونٹ ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، اگر کوئی خریدنے والا آیا تو ہمیں بتانا۔ اب وہ یمنی جب آیا، اس نے اونٹ خریدا، اب وہ صحابی رسول وہ بتانا بھول گئے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ انہوں نے پیسے بتائے، اس بندے نے، وہ جو یمن کا اس نے نصیحت کرنے والا تھا، اس کے مطابق اسے وہ اونٹ دے دیا۔ اس بندے نے آنکھ بند کر کے وہ اونٹ لے لیا اور اپنے قافلے کے ساتھ ملا۔ جب قافلہ چلا تو یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اب بندہ جب آتا ہے کچھ دیر کے بعد توجہ کی تو وہ اونٹ نہیں ہے، وہ اونٹ کے طرح ہے۔ یا رسول اللہ وہ بک گیا، اس کے اندر جو عیب تھا وہ بتایا تھا اس کو۔ یا رسول اللہ میں تو بھول گیا۔ حضور پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا نکالو اونٹ۔ اب اونٹ لیا، ساتھ آپ کے دو اور صحابہ کرام، حضور پاک یمن کے راستے پر خود چل پڑے۔ یہ دین ویسے ہی نہیں، ان بتوں کے پجاریوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ جب حکم قرآن نے سونے کے حرام کا دیا، انہوں نے اپنے زیورات اتار کر پھینک دیے۔ کوئی صحابی رسول ہے کوئی جھول ان کے کردار کے اندر؟ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چونکہ گویم مسلمان بلرزو کہ دانوں مشکلات لا الہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں تو کانپنے لگ جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے یمن کے راستے میں آدھا راستہ وہ طے کر چکے تھے، جا کر پیچھے سے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو نے کہا بھائی تم نے اونٹ خریدا؟ جی خریدا۔ کون سا؟ یہ کتنی رقم دے دی؟ جی بھائی میں اس اپنے ساتھی کو بتا دیا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، وہ آپ کو بتا نہیں سکا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ عیب ہے، آپ مہربانی فرما کے اپنی یہ رقم لے لیں اور یہ اونٹ مجھے دے۔ اب وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے رقم لے لی، اونٹ جو ہے وہ حوالے کر دیا۔ اب وہ چلے تو گئے، لیکن یمن پہنچنے تک ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی۔ حالت کفر میں آئے تھے، وہاں پہنچنے تک ان کے نس نس سے ایک بال سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی جو خوشبوئیں تھی وہ معطر ہو کر نکلے۔ جب انہوں نے جا کر یمن والوں کو بتایا، اس کے قبیلے والوں نے جب یہ عظمت سنی کہ دنیا میں اس طرح کا بھی کوئی انسان ہے، اور یہ ہے وہ جو نیا دین لے کر آیا ہے، یہ جس پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری، یہ ہے وہ جس کے پاس ناموس الہی آتا ہے،
تو اس کا پورا قبیلہ انہوں نے یمن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور پھر وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ انسان اگر تعلیمات محمدیہ پر عمل پیدا ہو جائے تو ہمارا عمل پھر وہ تبلیغ کا ایسا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرات جی بکار ہمیں کچھ سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، غریب آتا ہے تو بدبو آتی ہے، تعفن پھیلتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر فرمایا تھا، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں آج رو رہی ہیں کہ مسجدوں میں نمازی نہ رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، شہروں میں جائے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جمعے کے دن ہماری بھی بھری ہے، چاہے ہفتے کے ایک نماز بھی نہ پڑھی، عید کے موقع پر۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بلائے ناگہانی ہے کہ ہمارے جنازے 27 صفوں کے ہوتے ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ وہ رب ذوالجلال ہمارا منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف حی علی الصلاۃ، خود وہ اعلان کرواتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسے اپنی شکل نہیں دکھاتے، دنیا داروں کو دکھاتے۔ حضرات جی بتا، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو چند ساتیں، یہ چند گھڑیاں اس ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی باقی ہے، ان میں اشک ندامت بہانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز طلباء شاگرد جو یہاں پر بیٹھے ہیں، تمہاری جوانیاں انہی آنسو سے بنے، یہ آنسو خشیت الہی میں گریں گے تو محبت رسول کے سوتے پھوٹیں گے، اور جب محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں تو پھر خود بخود راہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اور منتظم انتظامیہ مسجد سے اپیل کروں گا کہ جب بھی کوئی پروگرام کرے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں کہ یہ جن ساتھیوں کو ہم بلاتے ہیں ان کو جب تنگ کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں تو دوبارہ وہ مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ یہ حفاظ کرام کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کے والدین کو بھی سونے کے ایسے تاج پہنا کے کل جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، کہ جن پر سابقہ انبیاء بھی رشک کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ شہید ہیں، نبی یہ کون ہیں، تو کہا جائے گا یہ رسول اللہ کی امت کے حفاظ کے والدین ہیں۔ اور حفاظ کا رتبہ اور مرتبہ قیام، لیکن بات بنے گی عمل سے، بات بنے گی عشق سے، محبت الہی، محبت رسول، محبت قرآن اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی لگن اور خشیت الہی، اور پھر اپنے عمل کے اندر خلوت و جلوت میں پاک ہو جانا، یہ آج کا تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بزرگوں کا سایہ قائم و دائم فرمائے، دین کے لیے ہمارا گھر ہم اس کے نگہبان ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ ہے۔ کل قیامت کے دن اسلام آباد، کراچی، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، گھر والوں کے پورے پوچھا جائے گا، تم اس پر حکمران تھے، تم نے ان کا کیا کیا؟ تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک مسجد کے امام یا مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو راہ ہدایت پر لگائے۔
اور یہ سلام آج زانا والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا کریم جو کلام پاک پڑھی گئی، ہدیہ کی گئی، مالک جو ہدیہ عام پیش کیا، مالک دام دل میں قدم سخن میں جس میں جو اپنا حصہ اس محفل اس مجلس کے اندر ڈالا، ماہ مبارکہ کے اندر جو کلام مجید سنایا گیا، مالک اس تمام کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ تاجر ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی ہدیۃً تحفۃً نفیسۃً نذرانۃً محبۃً پیش کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرماؤ۔ حضور کے تو خیر تمام انبیاء کے دربار میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرماؤ۔ حضور کے تو خیر حضور کے والدین کریمین اولاد اطہار رسول ازواج رسول صحابہ صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات جمیع شہداء جمیع سلاسل کے بزرگان دین خصوصاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے قبول و منظور فرماؤ۔ جملہ مومنین مومنات حاضرین کے حاضر جو بھی ایمان اسلام کے حاضر میں چلے گئے تمام کے وقت سال کرتے قبول و منظور فرماؤ۔ مولا کریم حاضرین مجلس ہم سب کو اپنی اپنے پیارے محبوب کی اطاعت و اتباع میں زندگی اور موت نصیب فرماؤ۔ جو گھڑیاں جو ساتھ رمضان کی بے فکری میں بے توجہی میں لاوبالی میں گزر گئی، جن کا ہم احترام نہ کر سکے، مولا کریم ہم سب کو معافی عطا فرماؤ۔ مولا کریم آنے والی رمضان کی ساتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ ایسا سجدہ جس میں اشک ندامت بہا کے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کا مالک کفارہ کر سکے، وہ سجدہ نصیب فرماؤ۔ ایسی تلاوت نصیب فرماؤ جس سے تلاوت کا حق ادا ہو جائے، ایسی عبادت نصیب فرماؤ جس سے عبادت کا حق نصیب۔ مولا کریم جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرماؤ، مالک جو صاحب اولاد والدین کی حق میں مطیع فرما بردار کر، مالک سب کو روحانی جسمانی شفا یابی نصیب فرماؤ۔ جو حضرات غیروں کے اسپتالوں میں مارے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرماؤ۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی داخلی خارجی سرحدوں کی حفاظت فرماؤ۔ مالک سیاسی مذہبی دینی انتشار و افتراق سے امت مسلمہ کو بچا کے عبادت کے ایک جھنڈے تلے متحد ہونا نصیب فرماؤ۔ مولا کریم جس طرح تیرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، مالک اس امت کو بھی وہ اتحاد و اتفاق اور عبادت کی دولت نصیب فرماؤ۔ مولا کریم ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو عزت و ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرماؤ۔ مولا کریم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی سعی کرنے کاوش کرنے کی تعداد مرد ہمیں ہمت و حوصلہ نصیب فرماؤ۔ مولا کریم جن حفاظ کرام نے سنایا ان کو اس پر کاربند رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ شریعت محمدیہ کو سمجھنے، صاحب شرع احباب و حضرات کا قرب حاصل کرنے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے، ان سے قرآن و حدیث کے معنی و مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کی مختصر سی زندگی میں مالک ہم سب کو توفیق نصیب فرماؤ۔ اپنا دامن گناہوں سے بچا کر قرآن کی ہدایت والی پر نور وادیوں میں داخل فرماؤ۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ جو آیا اس کے دل کی جو حسرت ہے مالک اس کی حسرت کو مبارک قبولیت کی ساتوں میں پورا فرماؤ۔ ہم کو لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات نصیب فرماؤ۔ زندگی کی ہر لمحے کی مالک تجھے دیکھ کر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء مع جماعت المسلمین جڑے کل جوان شہید ورجے نے جڑے پھر سلطانی نے بھی وہ ایسا جوان ہے کہ جس نے جوانی جڑی اس نے تے اساں رش کرنا بہت بڑیاں محبت بڑیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہے، فقیر منش انسان ہے، اور اللہ نے ذات ایسے انسان ہے یہ مرتبے دینی اسی طرح نہیں ملنے مرتبے، کیونکہ اس نے حسرت یہ کوئی عام حسرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ افواج پاکستان اساکر پاکستان نے نوجوان اپنی جوانیاں لٹا کے سینے تھی گولیاں کھا کے اس ملک کے خداداد پاکستان نے لوگ امن و سکون یا نیندہ نصیب کرنے والے انہیں جوانیاں اور شادتاں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماؤ، بلندی درجات نصیب فرماؤ۔ وہ خب دعا میری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔